بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی پیٹ نہیں پھولے گا۔ سخاوت ایک اصول بھی ہے جو تم تقسیم کرو گے، تمہارے پاس اس کی فراوانی ضرور ہوگی، پھر چاہے وہ دولت ہو، علم ہو یا محبت ہو۔ خوش رہا کرو، حالات بدلو یا پھر حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اس میں شامل اجزا خون کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ دن میں 5 بار سیڑھیوں پر ضرور چڑھا کریں، اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کرو۔ الٹی متلی یا پھر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر کھانے سے آرام آ جائے گا۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر کھجوریں کھاتا ہے، اس پر جادو اثر نہیں کرتا، اس کا معدہ درست رہتا ہے۔ جو عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کی طرح پگھل جائے گی۔ جو روزانہ صبح اٹھ کر ورزش کرتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں اور موٹاپے کا باعث بنتے ہیں۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، دبلی پتلی رہے گی۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اگر چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو انڈے کا چھلکا باریک پیس کر انگوری سرکے میں ملائیں اور رات کو چہرے پر لیپ کر کے صبح منہ دھو لیں۔ چند ہی دن میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ رات کے وقت خواب میں گھوڑا نظر آنے کی تعبیر ہے کہ آپ کو بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے یا کوئی بڑا انعام نکلنے والا ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ روز رات کو آنکھوں میں ڈال کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ خواتین اگر ناشتے میں روزانہ شہد کا استعمال کریں تو ان کی جلد سفید، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے اور چہرے پر گلو آتی ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیشہ دودھ کو ٹھنڈا کر کے پئیں۔ چہرے پر سے جھریاں اور کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے مرغی کے پروں کو لے کر روزانہ اپنے گالوں پر ملیں۔ کچا پیاز ہمیشہ دوپہر میں کھائیں کیونکہ اگر شام کے وقت کچا پیاز کھائیں گے تو اس سے بخار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے اگر پودینے کے چند پتے چبا لیے جائیں تو رات کو برے خواب نہیں آتے۔ اگر نزلہ زکام سے آرام نہ آ رہا ہو تو فوری آرام کے لیے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پئیں۔ حمل کے دوران عورتیں اکثر کھٹی چیزیں کھاتی ہیں لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں کیونکہ یہ شربت ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس سے بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے گھر میں پانی میں نمک ملا کر اسپرے کریں، اس سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ مرغی کے انڈے کے چھلکے اگر گھر دروازے یا پھر گھر میں کسی اور جگہ پر لٹکا دیے جائیں تو گھر پر کبھی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ جس عورت کو بانجھ پن کا مسئلہ ہو اس عورت کو بارش کا پانی پلائیں، کچھ عرصے بعد بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر واش روم کی بدبو پورے گھر میں پھیلی رہتی ہو تو واش روم میں 3-4 ماچس کی تیلیاں یا پھر ایک موم بتی جلانے سے بدبو واش روم سے باہر نہیں آئے گی۔ واش روم میں نہانے کے لیے اسٹیل کے ٹب میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے گریز کریں کیونکہ اس سے معدے میں السر ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھائیں تو پیٹ کبھی نہیں پھولے گا۔ رات کو عطر یا پرفیوم لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ناخن کاٹنے اور ان پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اگر اذان کے وقت جھاڑو لگایا جائے تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کام کرنے کی وجہ سے
ذہنی تناؤ اور تھکن محسوس ہو تو سنگترے کا جوس پی لیا کریں، تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اگر پرندوں کا جھوٹا پانی پی لیا جائے تو اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہونا چاہتی ہیں وہ انڈا کھا کر چائے پینے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ اگر آپ کو خارش ہو تو بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر حاملہ عورتیں حمل کے دوران گندم کے دانے بھون کر کھائیں تو حمل نہیں گرتا۔ آٹا گوندنے کے بعد آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ مرد حضرات دودھ کی بالائی کھائیں تو ان کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سر پر گیلا کپڑا رکھنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو ان کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لینے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ چولہے میں جلتی ہوئی لکڑی کا پانی جسم پر موجود تل کے نشان پر لگانے سے تل کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں پانی آتا ہو تو لیمو چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا۔ چپاتی پکانے سے پہلے توے پر کیلے کے چھلکے رگڑنے سے چپاتی نہیں جلے گی۔ دل کے مریض ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھ لیا کریں تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ کمزور دل لوگ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کے پی لیا کریں تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ سفر کے دوران آپ کا دل خراب ہوتا ہو تو سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے کے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز اور جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جس کی کھانسی کم نہ ہو رہی ہو تو اسے مچھلی کے سالن کا شوربہ بنا کر پلائیں، اس کی کھانسی رک جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھرے پیٹ سے جامع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کن ذہن ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز کھانے سے آپ کو افاقہ ہوگا۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمزور ذہن والے بچے کو خشخش اور چنے کوٹ کر مصری ملا کر کھلایا کریں، وہ ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے جسمانی کمزوری نہیں ہوتی اور یہ یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جو عورت خواب میں دیکھے کہ اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی شادی بہت جلد ہوگی۔ خواب میں سفر کرنے کا مطلب ہے کہ بہت جلد آپ کے گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد خود کو فریش کرنا چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی کم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے، اس کے برعکس سلور، اسٹیل اور پریشر کوکر میں کھانا جلدی جلدی تیار ہو جاتا ہے، لیکن یہ کھانا پکتا نہیں بلکہ گلتا ہے۔ کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی نہ جمے، کیونکہ جو کوکنگ آئل جمتے ہیں وہ آپ کے دل کی نالیوں کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں۔ جب سرسوں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی فالج، مرگی یا دل کا دورہ نہیں ہوگا۔ آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے، پوری زندگی بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہوتی ہے، ایکنی بھی دور ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق لیموں بے خوابی کے شکار لوگوں کی نیند کو بہتر لانے میں مدد کرتا ہے۔ سونے سے پہلے اپنے بستر کے پاس ایک پیالے میں لیموں رکھنا ہے، آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ پرسکون نیند سو جائیں گے۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ رات کو الٹا سونے سے برے خواب آتے ہیں۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔
اگر ناخن میں میل جم گئی ہو تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ خوشنما اور جوان رہے گا۔ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سنگترے کے چھلکوں پر میٹھا سوڈا ڈال کر کونیوں اور گھٹنوں پر رگڑیں، اس سے رگڑنے سے گھٹنوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال کر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کے رس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور 2 سے 3 منٹ تک مساج کریں، پھر آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ اس سے چہرے کی جلد نکھر جائے گی اور آپ کا چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ جس عورت کی گردن پر بال زیادہ ہوں وہ اکثر بیمار رہتی ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوں ایسی عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے۔ جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں، ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں اور انہیں دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے، لوگوں سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کچھ دیر گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے، جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پیاس نہ ہو تو بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے اور اس سے پیشاب کے مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ فارمی مرغی کھانے سے بال بہت جلدی گر جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہوتا ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انگور خون کی نالیوں میں آرام دیتا ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں میں بلغم نہیں ہوتی۔